کہ جو بندہ وضو کرتا ہے فاحسن الوضوء، اور پھر وضو بھی اچھے انداز میں پورے طریقے سے کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب نے پھر اس کا ارشاد فرمایا فضیلت کیا ہے، خرجت خطایاہ من جسدہ، کہ اس کے جو جسم ہے اس سے سارے کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، سارے کے ساری خطائیں نکل جاتی ہیں اس وضو کے ذریعے سے۔ آگے فرمایا حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے جو ناخن ہیں ان کے ناخن کے نیچے سے بھی سارے گناہ اور اسی طریقے سے غلطیاں ختم ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں اس وضو کی برکت سے۔ تو اس حدیث سے، اس روایت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وضو بہت اونچا عمل ہے، یہ بہت بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ من توضأ للصلاۃ واسبغ الوضوء، کہ جس بندے نے نماز کے لیے وضو کیا اور مکمل طور پر اس وضو کو کیا، ثم مشى الى الصلاۃ المکتوبۃ، پھر فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے، دکان سے، کہیں سے بھی وہ نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں نکلا، آگے فرمایا کہ ثم صلی مع الجماعۃ او مع الناس او فی المسجد، پھر اس نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد گیا یا جماعت کے ساتھ ادا کی یا اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ ادا کی، تو فرمایا غفر اللہ لہ ذنوبہ، تو اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ یہ مکمل وضو کیسے ہوگا، پورا وضو اللہ کے رسول نے یہاں فرمایا واسبغ الوضوء، اسباغ کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہے پورا وضو کرنا۔ اب پورا وضو کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ جس کے اندر فرائض کی بھی رعایت کی جائے، جس کے اندر سنتوں کی بھی رعایت کی جائے، جس کے اندر وضو کے آداب کی بھی رعایت کی جائے۔ تو جب یہ تین چیزیں پائی جائیں گی جس وضو کے اندر، تو وہ وضو مکمل اور تام ہوگا۔ جب مکمل اور تام ہوگا تو اس کو یہ فضیلت بھی پوری ملے گی۔ اب فضیلت کیا ملے گی کہ اس کے سارے جو گناہ ہیں وہ نکل جائیں گے اس وضو کے ذریعے سے، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی جو گناہ ہوں وہ بھی نکل جائیں گے۔ اور دوسری روایت کے اندر جو فضیلت ملتی ہے وہ یہ کہ اس کے سارے گناہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اب یہ فضیلت ملے گی جب کہ ہم اس کے وضو کا رعایت رکھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ فرائض۔ فرائض کیا ہیں؟ وہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا، فرمائے کہ سر کے جو ہمارے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اب یہ ایک فرض ہو گیا۔ دوسرا فرض فرمایا کہ ہم کیا کریں، اپنے دونوں ہاتھوں کو فرمایا کیا کرنا ہے، کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اور تیسرا جو ہے سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا کیا ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ یہ فرائض ہو گئے۔ اب اس کے ساتھ سنتیں کیا ہیں؟ سنتیں تقریباً 14 یا 15 سنتیں ذکر کیے کہ ہر وضو کو 3 مرتبہ دھوئیں گے تو ہم پوری کی پوری سنت ادا کرنے والے ہیں۔ رعایت کیا ہے؟ رعایت یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ ہم کریں، کہ پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد مسواک کریں، اس کے بعد 3 دفعہ کلی کریں، پھر اسی طریقے سے غرارے کریں، پھر اسی طریقے سے فرمایا ناک میں پانی چڑھائیں، اسی طریقے سے 3 مرتبہ اپنے چہرہ دھوئیں، پھر 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر 1 مرتبہ سر کا مسح کریں، پھر اسی طریقے سے فرمائے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں۔ پھر اس کے بعد شروع کی دعا بھی پڑھیں، درمیان کی دعا بھی پڑھیں، آخر کی دعا بھی پڑھیں۔ یہ ساری کی ساری ترتیب اگر آپ ملائیں تو یہ 15 سنتیں بن جاتی ٹوٹل۔ تو بہت آسان ہے وضو کرنا، اور وضو کو اچھے انداز میں کرنا۔ اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور اچھے انداز میں کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے، درمیان کی دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جو بندے اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کا گھر بھی کشادہ فرماتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اس کا ترجمے بھی اگر غور کریں تو آپ کے ترجمے سے پتہ چل جائے گا کتنی فضیلت والی دعا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ دوسرے نمبر پہ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرا گھر چھوٹا ہے اس کو کشادہ کر دے۔ وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میری رزق کے اندر بے برکتی ہے، اس میں برکت عطا فرما دے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اسی طریقے سے آخری کی جو دعا ہے وہ دوسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ، اور ترمذی کی روایت کے اندر ایک اور یہ بھی لفظ بڑھائے جاتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ کامل اور مکمل دعا بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وضو کرنے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے پھر آخر میں یہ دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دیجیے۔ اب توبہ کرنے والے کا مطلب یہاں پر علماء نے اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بار بار گناہ کرتا رہوں، اس لیے مجھے بار بار ظاہر سی بات ہے بندہ گناہ کرے گا تو توبہ کرنے کی توفیق دے، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ مجھ سے کوئی گناہ ایسے ہو جائے انجانے میں تو اللہ تعالیٰ مجھے بار بار اپنے سامنے رجوع کرنے والا بنا دیجیے، تاکہ کوئی بھی گناہ میرے کھاتے نہ رہے، سارے معاف ہوتے رہے، توبہ کرتا رہوں گا معاف ہوتے نہیں ہیں۔ ساتھ ساتھ میں فرمایا وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا دیجیے، کہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ وہ کیسے؟ اس میں نقطہ لکھا ہے علماء نے کہ بندہ اپنے طور پر ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک صاف کرے، وضو سے آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے ظاہری طور پر، اے اللہ میں نے ظاہری طور پر جو میرے ذمے تھا وہ تو میں نے کر لیا، اب اندرونی خانہ آپ کے ذمے، آپ اندرونی خانہ مجھے پاک کیجیے۔ دیکھیں نا کتنی پیاری دعا ہے، اور اس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جس بندے نے یہ روایت کے مطابق، یہ حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پڑھ لیا تو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے فرمایا سارے کے سارے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کے انتقال ہو جاتا ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد تو 8 دروازے اس کو پکاریں گے، کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہو جائے جنت من ایہ ما شاء۔ روایت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے اس حدیث کا ایک ٹکڑا بتا رہا ہوں، اس میں مطلب یہ کہ جس بھی دروازے سے آپ چاہیں گے آپ داخل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا وضو کا ہم اہتمام ایسا کریں کہ وضو اگر ہمارے اچھا ہوگا تو نماز ہماری ٹھیک ہوگی، وضو ٹھیک نہیں تو نماز میں دل ہی نہیں لگے گا، طرح طرح کے وساوس وسوسے آئیں گے، شیاطین کے چکر آئیں گے، بار بار ہمارے خیالات، تخیلات، تصورات، گمان آگے پیچھے بھٹکتے رہیں گے، نماز کے اندر رکعتوں میں غلطی ہو جائے گی، نماز میں قرات میں غلطی ہو جائے گی، رکوع سجدے میں غلطی ہو جائے گی، تشہد میں غلطی ہو جائے گی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ نہ وضو ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وضو اگر ہمارا ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ نماز بھی ہماری ٹھیک ہوگی، جس حدیث شریف میں آتا ہے کہ الوضوء مفتاح الصلاۃ، کہ وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے، نماز گویا کے تالا ہے۔ اور اس تالے کو کھولنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جب آدمی طرح طرح کے تالے ہوں، لیکن ایک تالا آپ نے کھولنا ہے، آپ کے پاس قسم قسم کی چابیاں ہوں، لیکن اس تالے کی چابی اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کھول سکیں گے اس تالے کو؟ نہیں۔ لازمی سی بات ہے، ظاہری سی بات ہے، آدمی اگر عقل لگائے کہ اس تالے کی جو بھی چابی ہوگی، 100 اگر چابیاں رکھی ہیں ان میں سے ایک سے ہی کھلے گا جو اس کی چابی ہوگی۔ لہذا بیائی نہیں، اسی طریقے سے اگر ہم نماز جیسی اہم جو عبادت ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے راز رموز، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ثمرات برکات اس کے اندر رکھی ہیں، خیرات رکھی ہیں، وہ اگر ہم نے حاصل کرنی ہے تو اس کی جو چابی ہے نا ٹھیک وضو، اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس وضو کو اچھے انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری جو نماز ہے وہ ہمیں ٹھیک طریقے سے مل جائے گی۔ جب نماز ہمیں اچھی ملے گی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات دنیاوی ہو، اخروی ہو، دینی ہو، جس اعتبار سے بھی ہو وہ سارے کے سارے حل فرما دیں گے۔ خدا کی قسم کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے حل نہیں ہو؟ دنیا میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی پیچیدہ بات نہیں کہ جو اللہ کریم کے خزانوں سے حل ہونے والی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھو خزائن کا لفظ لے کر آئے، خزینۃ کہتے ہیں ایک خزانے کو، خزائن اس کی جمع ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو زمین آسمان کا ایک خزانہ نہیں ہے، خزائن جتنے بھی خزانے وہ سب اللہ کے ہاں ہیں۔ جب اللہ کے پاس ہے تو اب اندازہ ہم لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے خزانے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے تو رکھے ہیں اللہ نے۔ صرف اللہ طلب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس بندے میں کتنی طلب ہے۔ اگر ہمارے اندر جتنی طلب ہوگی، جتنی جستجو ہوگی، جتنی آرزو ہوگی، اسی کے مطابق ہمیں ملے گا اور اسی کے مطابق ہمیں ملتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بے طلبوں کو اللہ تعالیٰ دین سے نہیں نوازتے، بے طلبوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازیں گے۔ جس بندے کے اندر طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، فکر ہوگی، کڑن ہوگی، جس بھی اعتبار سے اس کو ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اسی سے اس کو نوازیں گے۔ لیکن طلب دکھانا شرط ہے۔ بندہ کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی طلب دکھائے گا، طلب دکھائے گا، اپنی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، اس کی کوشش کے مطابق دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من جد وجد، جو بندہ کوشش جس بھی اعتبار سے کرتا ہے، جس درجے میں کرتا ہے، وجد، اس کوشش کا وہ صلہ پا لیتا ہے، اس کوشش کا پھل اس کو مل جاتا ہے، اس کوشش کا اس کو نتیجہ اور رزلٹ مل جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ کوشش ہی نہ کرے، جو بندہ محنت ہی نہ کرے،
کسی چیز کے اعتبار سے کوئی تڑپ ہی نہ دکھائے، طلب ہی نہ دکھائے، تو پھر اس بندے کو کچھ بھی نہیں ملتا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے بھائی؟ آخری نبی ہیں، آخر الزمان. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آخری اور خاتم النبیین اور خاتم الرسل ہیں. ایسا ہی ہے نا، سارے سب کا ہمارا عقیدہ الحمدللہ مسلمانوں کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی سچا پیغمبر دنیا میں نہیں آ سکتا. جھوٹے تو دجال کذاب تو بہت زیادہ آئیں گے، 30 آئیں گے، جیسے اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، کہ میرے بعد 30 دجال کذاب جھوٹے آئیں گے. انہ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک بندہ یہ وہ کرے گا میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی سچا نبی پیدا نہیں ہوگا. تو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذمہ داریاں بھی کتنی ہوں گی. ہر ایک نبی کو ایک علاقہ ملا، ایک بستی ملی، ایک قریہ ملا، اس نے اپنے حدود کے مطابق کام کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہے، پوری امت کے، پوری دنیا کے نبی ہے. اللہ کے رسول کے کندھوں پر کتنی ذمہ داری بھاری ہوگی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میرے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کو میں کیسے نبھاؤں گا، اس کو میں کیسے پورا کروں گا، تو بڑے پریشان تھے. پھر اللہ کریم نے، آپ دیکھیں نا، اپنے ہی خاندان کے سگے چچا موجود ہیں، ابو طالب، عبد المطلب دادا موجود ہیں، اسی طریقے سے ابو لہب، یہ سارے چچا تائے سب تھے، عتبہ عتیبہ، یہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. لیکن کوئی قریب نہیں آتا، کوئی قریب نہیں آتا. کیوں؟ اور ایک دیکھو، حبشہ سے حضرت بلال آ گئے، اسی طریقے سے فارس سے حضرت سلمان آ گئے، روم سے حضرت صہیب آ گئے، اسی طریقے سے بنی تمیم سے حضرت ابو بکر آ گئے. دور دراز سے وہ آئے، طلب دکھائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نواز دیا، اسلام سے سرفراز فرما دیا، اور ان کو آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمائے کہ صحابہ کرام کے تو شمار فرما دیا. لیکن جو سگے کزن تھے، بھائیوں کی طرح تھے، چچا تھے، دادا تھے، لیکن طلب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نہیں نوازا. پتہ یہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں کوئی طلب نہ دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سگوں کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں. بیگانے تو دور کی بات ہے، جب سگوں کو دور کر دیا جاتا ہے تو اندازہ لگاؤ بیگانوں کی کیا حالت ہوگی. تو اس لیے اگر ہم بھی طلب دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے اپنی محنت ہو، چاہے اپنی کوشش ہو، کسی بھی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، جو بھی آدمی کی طلب ہوگی، جو نیت ہوگی، اللہ کریم اس کو دیں گے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.